ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں, جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں, مختلف یونٹس ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں. ان یونٹس میں ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں, کلام بھی سنتے ہیں, نعتیہ کلام بھی سنتے ہیں, بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور سبق کی ریڈنگ بھی کی جاتی ہے. تو پیارے بچوں, شروعات ہم درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خاص طور پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. ویسے تو روزانہ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے. انشاءاللہ اس کے بے شمار فضائل و بے شمار برکات ہیں. تو پیارے بچوں, اب ہم بچوں کا تعارف بھی لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے. اس کے بعد ہم باقاعدہ یونٹس کا آغاز کریں گے. جی, آپ کا نام؟ میرا نام محمد زازان اتاری ہے. محمد زازان اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, آپ کا نام؟ میرا نام حنزلہ اتاری ہے. ماشاءاللہ, حنزلہ اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, آپ کا نام؟ صدیق اتاری. جی, صدیق اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, آپ کا نام؟ میرا نام سید محمد عزیر حسین اتاری ہے. ماشاءاللہ, سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید محمد عزیر حسین اتاری. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک سناخہ بھی ہوتے ہیں جن سے ہم کلام سنتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ سناخہ کون سے ہیں. جی, محمد عثمان اتاری. حافظ محمد عثمان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے. مگر ابھی وقت ہوا ہے پہلے یونٹ کا, اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن نالج. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی, تو پیارے بچوں, یونٹ ہے ہمارا قرآنک نالج, اور قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جان رہے ہیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ طارق. کیا نام ہے؟ سورہ طارق. سورہ طارق. سورہ طارق. اور یہ سورت قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ طارق ہے. اس کے بارے میں آج معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ. آئیے اس کا معنی جانتے ہیں. طارق اس تارے کو کہتے ہیں, تارا ہوتا ہے نا آسمان پر, اس تارے کو کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے, جو رات میں خوب چمکتا ہے. رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے. پہلی آیت میں لفظ طارق آنے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ طارق رکھا گیا ہے. اس سورت کا نام سورہ طارق کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں کیا لفظ آیا؟ طارق. کیا لفظ آیا؟ طارق. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ طارق رکھا گیا ہے. جی, اب ہم انشاءاللہ سورہ طارق, اب اس سورت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ اس سورت میں اللہ پاک نے کیا کیا ارشاد فرمائے. اس سورت کے شروع میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم بیان فرمائی گئی ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے. یہ بھی بیان کیا گیا ہے. انسان کو اپنی پیدائش میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انسان کو اپنی پیدائش میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ پاک دوبارہ بھی زندہ فرما سکتا ہے. اللہ پاک جسے چاہے دوبارہ بھی زندہ فرما سکتا ہے. اور ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. کب زندہ ہونا ہے؟ جب ہم ایک مرتبہ مریں گے. تو کب؟ قیامت والے دن ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد زندہ کیا جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت
اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ آسمان اور زمین کی قسم بیان کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق یعنی صحیح اور باطل یعنی غلط میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا۔ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام کو خوب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چاہیں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم ایک قرآن پاک لیں ترجمے والا اور اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی سعادت ملے گی، اور اس کو سمجھ کے پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے اس لیول کے جو بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، سب سے پہلے انہیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا آنا چاہیے۔ قواعد و مخارج ہوتے ہیں، جیسے آپ میں سے اکثر لوگ قاعدہ پڑھ رہے ہوں گے، قاعدہ پڑھتے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کون سے پارہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور انزلہ آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، کون سی ترتیب پر ہے؟ 11ویں ترتیب ہے، ماشاء اللہ۔ اور صدیق آپ؟ تیسری ترتیب پر ہے، ماشاء اللہ۔ اور آپ؟ پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا آنا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھنا آنا چاہیے۔ جب سب سے پہلے ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کی میننگ جانیں گے، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اس پر عمل کریں گے تو بہت ہی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ قرآن ایک نالج۔ قرآن ایک نالج میں ہم نے قرآن پاک میں موجود سورہ طارق کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس میں کیا بیان فرمایا گیا ہے، اس کا نام طارق کیوں رکھا گیا ہے، اور طارق کی میننگ کیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نہ سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ تو پیارے بچوں، یونٹ ہے ہمارا آئیں نہ سنیں۔ اس میں ہمارے ساتھ سناحہ موجود ہیں، محمد عثمان اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عثمان بھائی۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی۔ واہ بھائی، یہ تو دعائیہ کلام ہو گیا، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے، اور یہ کلام بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، تو اس کو غور سے سنیں بھی انشاءاللہ۔ کلام سننے کے بعد ہم مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور کلام کی وضاحت بھی سنیں گے۔ تو تیار ہے سب؟ جی۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، مدینہ مجھ کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، مدینہ مجھ کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، اب مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہوگی،
ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی تڑپ کر غم کی مارو تم پکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کی مارو تم پکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کی مارو تم پکارو یا رسول اللہ تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم دم میں ٹلی ہوگی تمہاری ہر مصیبت دیکھنا دم دم میں ٹلی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے مرقد میں جب تار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب تار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب تار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. اب اس کی کچھ مشکل ورڈز کی میننگ جانتے ہیں اور پھر اس کا خلاصہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. جی ہم نے سنا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. عنایت کی میننگ ہے یعنی کسی پر مہربانی کرنا احسان کرنا. عنایت کی کیا میننگ ہے؟ کسی پر مہربانی کرنا یا احسان کرنا. جی اور فرقت کہتے ہیں جدائی یعنی الگ ہونا کسی چیز سے دور ہو جانا الگ ہو جانا. کسے کہتے ہیں فرقت؟ کسے کہتے ہیں؟ جدائی کو کہتے ہیں دور ہونے کو الگ ہونے کو کہتے ہیں. جی دید کا مطلب کون بتائے گا؟ دید کہتے ہیں جی عثمان میں بتائیں گے. ہاں نظارہ کرنا کسی چیز کو دیکھنا یا نظارہ کرنا. اسی طرح ایک ورڈ یوز ہوا دیدار. دیدار کیا ورڈ یوز ہوا؟ دیدار. دیدار کی میننگ ہے زیارت کرنا. کیا ہے؟ زیارت کرنا یا دیکھنا کسی چیز کو. اور مرکت کی میننگ کون بتائے گا؟ قبر. جی مرکت کسے کہتے ہیں؟ قبر. قبر کو کہتے ہیں. یہ جو آخری شعر جو ہم نے پڑھا نا بہت ہی پیارا شعر تھا. عثمان بھائی اگر آپ ایک اور مرتبہ سنا دیں ایک مرتبہ جس میں مرکت یوز ہوا. میرے مرکت میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی. میرے
مرقد میں جب تار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب تار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، تو یہ تھے اس کلام کے مشکل ورڈز کی میننگ۔ اب اس کلام کا خلاصہ سنتے ہیں۔ یہ تو ہم نے جان ہی لیا یہ کلام کس کا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے۔ اب اس کی وضاحت سنتے ہیں کہ اس کلام میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے خواب میں تشریف لے آئے تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ یہ بھی کرم فرمائے کہ مدینے آ جاؤں، مدینہ اور جدائی کا غم دور ہو جائے، مدینے کی جدائی کا غم دور ہو جائے۔ اے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اگر آپ کی زیارت ہو جائے تو وہ دن میرے لیے عید کا دن ہو جائے گا، اس دن تو عید سے بھی زیادہ خوشی ہوگی، اس دن تو عید سے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ جس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے خواب میں آ جائے تو وہ دن عید سے بہت زیادہ خوشی کا دن ہوگا۔ عید بھی اس پر ایسی ہزاروں عیدیں اس دن پر قربان جس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ اگلے شعر میں امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ تمام عاشقان رسول سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک کے عاشقوں، تم جب بھی کسی غم میں ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارو، دیکھنا تمہاری ہر مصیبت ایک لمحے میں ٹل جائے گی۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا کلام اور اس کے مشکل ورڈز کی میننگ، اور اس کا ہم نے خلاصہ بھی سنا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم کلام سنیں اس کو سمجھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عشق رسول میں، محبت رسول میں، الفت رسول میں مزید ترقی عروج عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق، اس میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں، آج بھی اس سے پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کرش مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو جلدی جلدی اس کے پیج نمبر 27 کو نکال لیں، پیج نمبر 27 کو نکال لیں۔ پیج نمبر 27 سے انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کی ہیڈنگ ہے ارکان اسلام۔ ہم ارکان اسلام کے دوسرے صفحے پر تھے، ہم نے پہلا کوشچن پڑھ لیا تھا اس کا، اب دوسرے کوشچن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کو سمجھے گی بھی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawatislami.net سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اس پیج نمبر 27 کے دوسرے سوال کی ریڈنگ کریں گے۔ کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی سوال ہے، کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی حنزلہ۔ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ جی یہ جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ جی تو کبھی بھی ہمیں جب بھی روزہ رکھنے سے شیطان سستی دلائے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں لے آئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ جی روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کریں۔ جی روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں، سوال ہے۔ جی جواب۔ حدیث پاک میں ہے جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے
جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا. جی حدیث پاک میں ہے جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت، یہ بھی ایک بہت قیمتی پتھر ہے، اور یا سبز زبرجد یہ بھی کوئی قیمتی پتھر ہے. تو یہ ان قیمتی پتھروں کے گھر بنے ہوں گے اور جو بہت عالی شان ہوں گے. جنت میں تو ہر چیز ہی عالی شان ہوگی، جنت میں ہر چیز عالی شان ہوگی. ہر چیز جنت کی کسی ایک چھوٹی سی چیز کا بھی دنیا کی کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے کہ جنت میں جس چیز کی خواہش کی جائے گی وہ چیز سامنے آ جائے گی. تو اللہ پاک ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور رمضان المبارک سے خیر و عافیت سے ملائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں، امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ بچوں کے اندر بھی روزہ رکھنے کا شوق بیدار ہو گیا ہے. الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے دیکھا امیر اہل سنت کا جو بہت ہی اہم جو پروگرام ہے مدنی چینل پر آتا ہے، مدنی مذاکرہ، اس میں بچوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی کہ آج ہم نے روزہ رکھا ہے. ان میں بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹے سے شہزادے ہوتے ہیں حسن رضا، انہوں نے تو کچھ 2 یا 3 روزوں کے علاوہ پورے رمضان کے روزے رکھے. ہمارے جانشین امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ ان کے شہزادے ہیں اسید رضا، انہوں نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے. دیکھیں یہ امیر اہل سنت کی آل ہیں، ان کی برکتیں ہیں اور امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی میں بچے کو الحمدللہ شوق ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور روزے کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا یونٹ آج کا سبق جس میں ہم نے آج کا سبق پڑھا. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یہ یونٹ جو ہے ہمارا یہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، جو ہمارے اس طرف ہے وہ ٹیم اے ہے اور اس طرف ہمارے ٹیم بی ہے. تو میں سوالات کروں گا ٹیم سے، اب دیکھتے ہیں جس کو جواب آتا ہو وہ فوراً جواب دے گا. ٹیم اے سے کچھ سوالات ہوں گے اور کچھ ٹیم بی سے. دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ جوابات دیتے ہیں. جی تو تیار ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. پہلا سوال ٹیم اے سے، حج کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ جی مکہ شریف میں. مکہ شریف میں جانا پڑتا ہے. حج کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ مکہ شریف میں. اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. دوسرا سوال ٹیم بی سے ہے، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ربیع الاخر کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ جی بتائیں. 11ویں تاریخ کو. جی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے. ماشاءاللہ درست جواب دیا ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے درست جوابات دے دیے. دوبارہ ٹیم اے سے سوال ہے، اسد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شیر یا اللہ کی تلوار؟ جی جی بتائیں، دونوں بتا دیں. اللہ کا شیر. اللہ کا شیر. آپ کا جواب درست ہے. جی اب آپ بتائیں 2 پرسنالٹیز کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، کسی ایک کا نام بتائیں. حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، اور ایک ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان سب کی برکت عطا فرمائے، اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے، صحابہ کرام کا فیضان عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل